رمضان 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 وہ سحری اور افطار، تسبیح و تحلیل، دن رات عبادت و ریاضت اور نیکی کا جذبہ، ماہ رمضان سے جڑی حسین یادیں عاشقان رمضان کے لیے کس قدر باعث تسکین ہوتی ہیں۔ وہ لمحات اگرچہ واپسی تو نہیں آ سکتے، لیکن مدنی چینل رمضان المبارک 1440 سنہ ہجری کی براہ راست نشریات کو نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ سلسلہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی کہ چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ آج کس عظیم ہستی کا ذکر ہونا ہے، سبحان اللہ، آج اس ہستی کا ذکر ہونا ہے جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ چمنستان کرم، جنت کے اس گلشن کی جو کلی ہیں، جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی۔ جی ہاں، آج بات ہوگی ہم سب کے لیے ایک بڑی ہی محترم شخصیت، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سبحان اللہ، ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں جب بھی سنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سخاوت ہو، حیا ہو، خوف خدا ہو، عبادات ہو، صبر ہو، نبی پاک سے محبت ہو، وہ کون سا عنصر ہے، وہ کون سی خوبی ہے جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا میں نہ ہو، اور کیسے نہ ہو؟ نبی پاک کا خون ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں فاطمہ مجھ سے ہیں، نبی پاک کہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس طرح کی احادیث اور اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ نبی پاک کس قدر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرتے۔ بڑی خوبصورت حدیث آپ کے فضائل میں ملتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاؤں اور نماز مغرب ادا کروں اور عرض کروں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز مغرب ادا کی، تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے، تو میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری آواز سنی تو فرمایا، کون؟ کیا حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اور خود ہی بھی فرما دیا کہ اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے۔ اس سے پہلے کہ حضرت حذیفہ کچھ فرماتے، نبی پاک نے گویا غیب کی خبر دیتے ہوئے جان لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کر دی، ان کی والدہ کے لیے بھی فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب عز و جل سے اجازت مانگی ہے کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب آئیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں تاکہ مزید ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیارے آقا کی سب سے چھوٹی مگر سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ گھریلو مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل پر مبنی سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، آئیے دیکھتے ہیں۔ سلسلہ ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ ہمارے پیارے نگران شورا کا یہ سلسلہ ہے، اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے کام نہ آنا۔ گھر کے اندر لوگ مل کر آپس میں رہتے ہیں اور ایک فرد کو دوسرے فرد کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر ہیلپ کی، مدد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ گھر کے افراد ہی ایک دوسرے کے کام نہیں آتے۔ اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ گھریلو ہے جی، تو اگر میرے آقا کی شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کا اگر معمول دیکھا جائے گھر کے کام کاج کے حوالے سے بھی، سبحان اللہ، تو آپ کی یہ خصوصیت تھی
اور آپ کا یہ بہت کمال درجہ ہے کہ آپ کی یہ شخصیت تھی کہ آپ گھر کے کام خود کرتی تھی. یعنی کہ یہاں کہتے ہیں نا کہ وہ اگر بچی کے باپ کو تھوڑا بہت مقام مرتبے والا ہونا تو اس کے لیے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کا مقام مرتبہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. درست فرمایا. اسی طرح خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن جب گھر کی باری آتی ہے، گھر گرہستی کی باری آتی ہے، شوہر، بچے، گھر کے کام کاج، تو وہاں دیکھیں تو پھر ان کا اپنے ہی ہاتھوں سے چکی پیسنا ثابت ہے. اللہ، اپنے ہی ہاتھوں، اپنے ہی کندھوں پر مشکیزیں پانی کے اٹھانا یہ ثابت ہے، گھر کے کام کاج کرنا ثابت ہے، اور ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کرنا ثابت ہے، شوہر کے حقوق ادا کرنا. ان سے زیادہ شوہر کے حقوق کون جانے، اللہ، اور ان سے بہتر شوہر کے حقوق ادا کرنے والی کتنی ہیں. یقیناً امہات المومنین کی اپنی مثال، لیکن ذرا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو خاص ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں، اس سے کسی اور کے خصوصیت کی نفی بھی نہیں ہوتی. جی ہاں جی. اصول یہ ہے کہ فضیلت جزئی فضیلت کلی کو مستلزم نہیں ہے. اس کا آسان مطلب وہی ہے جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا. اور میں آپ کی طرح تو اتنا مطلب پڑھا لکھا تو نہیں ہوں نا، ادھر سے آپ ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ ہمارے جیسے کام کاج کے حوالے سے آج جو ہمارا عنوان ہے، تو اسلامی بہنوں کو اس سیرت کے، شہزادی کونین کی سیرت پاک کے اس پہلو سے کم از کم یہ ضرور سبق آج لے لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر کے کام کاج کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور جو مطلب فی زمانہ بدقسمتی کے ساتھ بعض عورتیں اس طرح کا منفی پروپوگنڈا کرتی ہیں، جس کو جو بھی تھوڑی بہت میڈیا کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، خبر پر نظر رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا. تو یہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں چیزیں کہ مرد روزگار کماتے ہیں اور عورتیں گھر کے کام کاج کرتی ہیں. اور یہ ایک ایسا ایک نیچرلی سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اس سے جو بھی اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے گھر کے اندر پھر وہ انارکی پھیلتی ہے اور ناراضگی پھیلتی ہے، اور پھر بہت عجیب و غریب ماحول ہو جاتا ہے. تو گھر کے کام کاج کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے کام آتا ہے پھر سارے افراد اسی کو کام بولتے ہیں. گھر کا اگر کوئی ایک فرد ہے، اسلامی بہن اگر ہے، وہ کام کر دیتی ہے، تو اب جتنے گھر کے افراد ہیں وہ سارے کام اسی کو بولیں گے. اس کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو اب وہ بیچارہ جو کام آ رہا ہے وہ کب تک کسی کے کام آتا رہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، روبوٹ نہیں ہے، اس کی بیٹری بھی لو ہوتی ہے، بندہ تھک بھی جاتا ہے. لیکن ادھر جس کو دیکھیں سارے اسی ایک کو کام بول رہے ہیں. آپ کی باتوں سے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک انداز اس پر مجھے یاد آ گیا. ہم ایک شعر کہا کرتے ہیں، جی، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. یہ مکتب عشق کی بات ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو زیادہ رسپانس دیتا ہے، رپلائی کرتا ہے نا، تو وہ لوگ اس کو زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں. اصل میں ان کو کام تو زیادہ مل رہا ہے، جی، حقیقت دیکھیں نا تو اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے گھر کے اندر. سبحان اللہ. خدا نہ خواستہ مطلب اللہ اس کو صحت و تندرستی دے جو اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر وہ بیمار ہو جائے نا، تو جتنی اس کی عادت ہوگی نا، اور جتنا اس کو یاد کیا جائے گا، یار وہ کہاں ہے، یا وہ کہاں ہے، یا وہ کہاں ہے، بیمار ہو گئے، یا بیمار ہو گیا، دیکھو اس کی عادتیں بھی ہو رہی ہوں گی. اور جو کسی کام کا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ویسے نارملی پوچھنے والا بھی اتنا نہیں ہوتا، نوٹس بھی کوئی نہیں لیتا. تجارت کے فضائل و مسائل پر مشتمل سلسلہ تعلیمات اسلام. جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو ان چیزوں کی ویلیو کرنٹ ڈیٹ کے حساب سے لکھیں گے. کم ہو جائیں تو کم لکھیں گے، زیادہ ہو جائیں تو زیادہ لکھیں گے. بینک سے زکوٰۃ کٹتی ہے، علماء اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی ادائیگی میں قصد اور نیت ضروری ہے. اس میں تو قصد پایا ہی نہیں گیا، جبر پایا گیا ہے، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی وہ. اور آج کل تو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کے ذریعے اس بات کی سہولت دی ہے کہ آپ اپنا فارم بھر کر یہ بتا سکتے ہیں بینک کو کہ جناب ہم اپنی زکوٰۃ ہم خود ادا کریں گے. تو اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے
کہ آپ وہاں یہ بھی کریں کہ ہم خود ادا کریں گے اور خود ادا بھی نہ کریں. تو خود ادا کرنا ضروری ہے. دنیا کا حساب نہیں دیکھنا, آخرت کو دیکھنا ہوگا. جی جناب, گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ, آپ کا سوال تھا. گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ فرض ہے, جس پر فرض ہوتی رہی, سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے, تو اس کے ذمے وہ قرضہ بنتی رہی. کیا بنتی رہی؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس ہر سال 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی تھی اور 5 سال اس نے نہیں دی. آج اس کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کتنے پیسے اس کے پاس آج؟ 10 لاکھ روپے. آج 10 لاکھ روپے ہیں اور 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی تھی 5 سالوں کی. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے, اس کے پاس 5 لاکھ ہیں. کیونکہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت قرضہ نکالنا ہوتا ہے نا, تو جو قرضہ اللہ کا ہے وہ بھی نکالنا ہے. جو واجب الادا تھی اس کے اوپر, وہ قرضے میں شمار ہوگی, نکالنی پڑے گی. تو نکالنا ضروری ہے. ہماری آخری بات, بلکہ سیکنڈ لاسٹ بات کیوں کہہ سکتے ہیں آپ, جن اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کسی کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, لیکن حرام کی مد میں ملا ہے, سود سے کمایا ہے, رشوت میں کمایا ہے, ناپاک چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ تو پاک چیزوں کا میل ہوتی ہے. پہلے سے ناپاک ہو اس پر زکوٰۃ کیوں ہوگی؟ تو حرام کی آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے, زکوٰۃ حلال کی آمدنی پر. آئیے دیکھتے ہیں مدنی منوں کی تربیت کے مدنی گلدستوں سے سجا سلسلہ بچوں کا رمضان کی چند جھلکیاں. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, ایک بار پھر ہم آپ کا پسندیدہ سلسلہ جس کا نام ہے بچوں کا رمضان لیے حاضر ہیں, جس میں ہم بہت پیارے پیارے سیگمنٹ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس جگہ دفن کیا گیا؟ ٹیم مکی, جنت البقیع. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال. چلیں, ٹیم مکی نے بزر بجائی ہے, اب آپ نے سوال بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور جواب بھی. ابو بکر صدیق کا وصال کب ہوا؟ 22 جمادی الاخری 13 ہجری. 13 جمادی الاخری. پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں کیا ہوگا. جی جلدی بتائیں, فائنل جواب دیں. 22 جمادی الاخری 13 ہجری, جبکہ آپ کے پارٹنر بتا رہے تھے کہ 13 جمادی الاخری, لیکن آپ نے جو جواب دیا بالکل درست دے دیا ہے. یہ بتائیے کہ وتر کی نماز وتر کی نماز سنت ہے یا پھر وتر کی نماز سنت ہے یا فرض؟ سوال یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وتر کی نماز آپ پڑھ کر آئے ہیں, یہ بھی ہو سکتا تھا. بتائیے, واجب ہے. وتر کی نماز فرض بھی نہیں, سنت بھی نہیں, بلکہ واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے پاکستان کا سب سے بڑا صحرا. چلیں جی, پہلے تو سوال کمپلیٹ کریں. پاکستان کا سب سے بڑا صحرا کون سا ہے؟ جواب تھر. پاکستان کا سب سے بڑا صحرا تھر ہے. آپ نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا صحرا تھر ہے, بالکل صحیح کہا, جواب درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان زبردست قسم کا مقابلہ جاری ہے. دونوں کے ہاتھ بزر پر رکھے ہوئے ہیں. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 4 فرائض ہیں. غسل کے 3 فرائض ہیں. بھائی آپس میں پہلے آپ دونوں کنفیڈنٹ ہو جائیں. غسل کے 3 فرائض ہیں. کنفرم ہے؟ چلیں بتا دیں پھر کون کون سے ہیں. کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. جی ہاں, غسل کے 3 فرائض ہیں, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی آخری سوال, بتائیے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اس طریقے سے ہمارا یہ مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور کارڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لی ہے اور کون سی ٹیم آج ہم سے ایلیمنیٹ ہو جائے گی. جی اسکور کوڈ بتائیے. ٹیم مکی بڑی زبردست تیاری, بڑی ہی تیزی کے ساتھ 22 نمبر لینے میں کامیاب ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اور ٹیم مدنی
5 نمبر لے کر یہ آج ہم سے رخصت ہوگی، لیکن دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ کے لیے بڑے ہی خوبصورت خوبصورت تحفے ہیں۔ اسکول بیگ آپ کے ساتھ جائیں گے بیٹا، مضبوط تیاری کرتے رہیں اور علم دین سیکھتے رہیں۔ اگلی جگہ پر بیٹھیں گے، شاباش۔ مختلف بیمار اور معذور بچوں کی دل جوئی کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ ہمدردی۔ بچے آپ کے نظر ہی آ رہے ہیں جی، کچھ نہ کچھ ان میں فالٹ ہے۔ پیدائشی پیدا ہوا اس کا، اچھا پیدائشی ان کے پاؤں جو ہے جی سیدھا تھا، ایک دم سیدھا۔ آپریشن کرا نا اس کا، آپریشن کروانا پڑا، ڈاکٹر نے بولا جن کہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا آپریشن کرنے سے، وہ ٹھیک نہیں ہوا، پاؤں اس کا مڑ گیا۔ ابھی اس کا آپریشن کرایا، ابھی پاؤں ٹیڑھا ہو گیا، سیدھا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ، اس طرح کے جو کیسز ہاسپٹلوں میں بگڑتے ہیں تو کئی ایسے بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں کہ جن کا ہسپتال میں اگر علاج کروایا جائے تو ان کے علاج کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، یا بچہ یا بچی ایکسپائر ہو گئے، انتقال کر گئے، یا زیادہ معذور ہو گئے، آنکھ چلی گئی، کان چلا گیا۔ تو ایسے میں کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہسپتال یا ہسپتال کا جو عملہ ہوتا ہے اس کی بھی کوئی غفلت ہوتی ہے، یا جان بوجھ کر ہوتا ہے، یا غفلت کی غفلت تو ممکن تو ہے غفلت بھی؟ اب اس میں کوئی ایسی بات عام طور پہ واضح نہیں ہوتی کہ ڈاکٹر نے جان بوجھ کر ایسا کیا یا انجانے میں کیا ہے۔ بعض اوقات وہ پیسے لینے کے لیے اس طرح کا حساب کرتے ہیں، اور جیسے کہ آج کل وہ ڈیلیوری میں آپریشن بہت ہو رہے ہیں، اور اب تو یہ کمپٹیشن چلا ہوا ہے۔ ایک جیسے کہ لیڈی ڈاکٹر بولے گی کہ آپریشن میں سپوز کرو کہ آپریشن کروا لو اور 35,000 دے دو، دوسری بولے گی مجھے 50,000 دو، نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے اور واقعی ہو جاتی ہے نارمل ڈیلیوری۔ میرے پاس ایسے کیس ہے عیسائی بھائیوں کے کہ آپریشن کا بولا اور دوسری جگہ جا کر نارمل کروا لیا، یا اسی ہاسپٹل میں بھی ہوا ایسا، اور ڈاکٹروں کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی، ناراضی، یار تم نے میرا کیس خراب کر، بزنس ہو گیا، بزنس ہو گیا۔ لوگوں کی جان سے بعض لوگ کھیل رہے ہیں، سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں، تو ڈاکٹر بھی دیکھا جائے تو ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اس کی وجہ سے مریضوں کے لیے راحت کا سامان ہے، لیکن بعض ڈاکٹر جو کر رہے ہیں نا وہ انہیں لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو اب کسی کا جیسا ہو گیا تو وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر سے لڑائی کرنا، اور ڈاکٹر اگر حق پر ہے تو بیچارے نے وہ کچھ اپنی طرف سے نقصان نہیں پہنچایا تو اس کو قانون بھی نہیں پکڑے گا۔ عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر۔ یہ جو جلوس نکالتے ہیں ربیع الاول شریف کا، 11ویں شریف کا، اور بھی بزرگوں کے ایام میں، تو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کے نہ نکالنے کا کوئی ثبوت ہے؟ سیاسی طرح طرح کی ریلیاں، ریلے، پتہ نہیں کیا کیا نکلتے ہیں، کبھی ان کا ثبوت مانگنے کا ذہن بنا کسی کا کہ جب ہم اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں، بزرگان دین کا ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں، تو نعتیں پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، تو پھر وہ وسوسہ آتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ تو اس لیے یہ اصول یاد رکھیے کہ جو کام شریعت سے نہیں ٹکراتا، شریعت نے منع نہیں کیا، وہ جائز ہے، اور کسی ایسے کام کو جو شریعت نے منع نہ کیا اور مسلمان اچھا سمجھ کر کریں، جن میں علماء صلحاء خاص کر اچھا سمجھ کر کریں، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، ورنہ تو ثبوت تو درس نظامی کیا جاتا ہے جس کو عالم کورس کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ واقعی عالم کورس نہیں ہے، فرق ہے اس میں تھوڑا، لیکن مطلب یہ کہ اس میں اس کے ذریعے عالم بنا جاتا ہے۔ تو اب درس نظامی کا ثبوت کہاں سے کہ اس انداز میں درس نظامی پڑھایا جانا؟ یہ تو حدیثوں میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بھی حدیثوں کی کتابیں بخاری تو مسلم تو کوئی بھی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، تبع تابعین کے دور میں بھی یہ بخاری وغیرہ کہاں تھی، کیونکہ امام بخاری تو بعد میں آئے۔ تو یہ سب ان سے ثبوت ثابت ہوتے ہیں، بہت ساری دلیلیں ثابت ہوتی ہیں۔ پھر قرآن کریم جس انداز میں ہمیں چھپا چھپایا مل رہا ہے اس دور میں نہیں تھا،
تو اب ان سب کا ثبوت وہی ہے کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کریں اور شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. بھئی یہ اصول اگر یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. اتنے ہزاروں مل کر اعتکاف کرنے کا ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ پہلے کے دور میں کہاں تھا یہ انداز؟ تو ہم نے کہیں کتابوں میں تو نہیں پڑھا، لیکن اب یہ کہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا، اچھا کام ہے، مسلمان کر رہے. لنتر کی مسجد بنی ہوئی ہے، پنکھے سروں پہ گھوم رہے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، موج لگی ہوئی ہے. تو یہ کہاں تھا پہلے؟ پھر اور ہم نے تھوڑی مسجد نبوی شریف میں بھی تو یہ سارے لگے ہوئے ہیں، اور سونے کے جھومر لگے ہوئے ہیں، اور فل ایئر کنڈیشنڈ، اور میلوں دور اس کا پلانٹ لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریف کا، کروڑوں اربوں روپے کا، سمجھے؟ تو یہ سب کا شرعی ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ خالی مطلب نعت پڑھنے کا ہی اور منقبت پڑھنے کا ہی شرعی ثبوت چاہیے. گھروں میں ایسی لگا کر جو مزے سے پڑھے ہوتے ہیں، یہ ثبوت کہاں سے لائیں گے شرعی؟ تو سب کا شرعی ثبوت موجود ہے، شریعت نے منع نہیں کیا تو جائز ہے، دیٹس آل. ورنہ تو اب قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. میں اردو میں بول رہا ہوں، پھر اسکرین پر فون کے ذریعے آپ نے سوال ریکارڈ کروایا، اس کا شرعی ثبوت کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو ہے شرعی ثبوت کہ جائز ہے، منع نہیں ہے. تو یہ اصول یاد رکھ لیں گے نا تو 11ویں 12ویں یہ سب ثابت ہو جائے گا. اگر یہ اصول یاد رکھ لیں گے، شریعت نے جس کام کو منع نہیں کیا وہ جائز ہے، خلاص. کوئی کسی کا اچھا بھی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا. جو کہے گا اس کا کہنا ناجائز ہے، کہ جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا، who are you؟ تو کون ہے جو ناجائز کہہ رہا ہے؟ یہ میں شرعی بات کر رہا ہوں، یہ بول بچن نہیں دے رہا، یہ شرعی اصول بیان کیا میں نے. کوئی بھی عالم دین میرے اس اصول کو چیلنج نہیں کرے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سجا سلسلہ نور رمضان، جس کی چند جھلکیاں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہم کچھ ذکر خیر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر جو موضوع ہے وہ ہے دعا. حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کریم نے وہ مقام، وہ بلندی، وہ رتبہ عطا فرمایا ہے. ان کی اپنی شان، اپنی عظمت، ان کی اولاد کی اپنی شان، اپنی عظمت، ان کی ذات سے جو محبت کرنے والے ہیں اللہ کریم نے انہیں بھی محروم نہیں چھوڑا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. فرمایا بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس کی ذات سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ ان کی ذات سے محبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے آزادی عطا فرما دے. جو ان کے در کا غلام ہے، ان کے طریقہ کار پر چلنے والا ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کو اپنانے والے ہیں جو لوگ اور اس پر چلنے والے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عظمت اور کیسی رفعت سے نوازتا ہے. صبح کو اٹھ کر 10 بجے 8 بجے اٹھ کر صبح 7-8 بجے اٹھ کر روزے کی حالت میں رزق حلال کمانے کے لیے بازار گیا اور رزق حلال کما کر تھک کر آیا. اب وہ اس بات کا احساس کر رہا ہے کہ کاش میں بھی ان لوگوں کی طرح عبادت کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یار جو تو نے کیا یہ عبادت نہ تھی؟ کہ یہ عبادت نہ تھی؟ صبح 8 بجے گھر سے نکل کر رزق حلال کما کر دھوپ میں جل کر اپنے گھر والوں کے تو روزی کما کر لایا ہے، رزق حلال کما کر لایا ہے. تو تھکا ہوا گھر آئے گا تو تیرے لیے مغفرت کی بشارت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملات اور بہت ساری چیزیں جس سے ہم اگنور نہ کریں، ہم اسے اگنور نہ کریں، اور شریعت و دین کی یہ جو مکمل تعلیم ہے نا اس کو سامنے رکھیں. کہ مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہے نا کہ وہ جیسے یہ جو ہم سلسلہ دکھاتے ہیں وہ ہمدردی عامل سنت والا، ہمیں سنت نے چند دفعہ کہا ہے کہ کیا پتا کہ اس بچے کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہو. اچھا 2 بھائیوں کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ایک اسی کو روایت ہے یا اسی کو جگہ لکھا ہوا یاد ہے کہ پوچھا گیا کہ وہ مسجد میں تھا، کہا گیا کہ تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ تو کہا میرا بھائی میرے لیے روزی مہیا کرتا ہے. تو فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے بڑا عبادت گزار ہے.
ہم ان پہلوؤں کو عبدالحبیبہ میرے پاس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ہم ان پہلوؤں کو نظر انداز نہ کریں. بیٹھنا، ثواب کرنا، یعنی دعا کرنے کے علاوہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس میں دعا کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت، جس سے میرے کلام نے یعنی جس سے تلاوت قرآن نے مجھ سے دعا کرنے سے روکا، میں اس کو اس مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتا ہوں. یہ ہیں یہ وہ پہلو ہیں جس کی طرف ہمیں لوگوں کی توجہ دلانی ہے. ٹھیک ہے، میں ماں کی خدمت کر رہا ہوں، میں دعا نہیں کر رہا اس وقت، میں دعا نہیں کر رہا، میں صرف ماں کی خدمت کر رہا ہوں اور میری ماں اپنے دل سے میرے لیے دعا کر رہی ہے، میرا کام ہو رہا ہے. میں اب دعا نہیں کر رہا، میں صرف جا کر اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں 2 پیسے رکھ رہا ہوں کہ ابو یہ مجھے پہلی سیلری ملی تھی، میں آپ کے ہاتھ میں رکھی، اب آپ جو چاہے کریں. میرے والد نے صرف میرے لیے، وہ خوش ہو گیا، چلو اس نے دعا بھی نہیں کی یار، وہ خوش ہو گیا، میرے تو کام سنور گئے نا. دیکھیں دعا کی قبولیت کے لیے ایسے کام کرنا جو رحمت الہی کی اپنی طرف متوجہ کر لے، تو اس میں ایک بڑا زبردست کام تہجد کی نماز، افضل نوافل میں اس کو کہا گیا. رمضان میں ہم چاہیں تو سارے تہجد کے پریکٹس کر سکتے ہیں، پکے ہو سکتے ہیں. ٹھیک، سحری میں آپ اٹھتے ہیں ناظرین، عشاء پڑھ کے کوئی سوئے اور فجر سے پہلے اٹھ جائے، اور فجر سے پہلے اٹھ کر وہ 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تہجد پڑھی جا سکتی ہیں. تو اب روزانہ سحری میں اپنی عادت بنائیں کہ دسترخوان پر جانے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، اور خاص دعا کریں. بے شک 4 منٹ کریں، 5 منٹ کریں، لیکن یہ بالکل جس کو کہتے ہیں ٹارگیٹڈ ٹائم ہے. اگر اس وقت آپ دعا تہجد کے عادی بنے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر 30 دن آپ نے تہجد پڑھ لی تو انشاءاللہ بعد میں بھی تہجد پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. رمضان میں تہجد پڑھی، سبحان اللہ، نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہو گیا. سبحان اللہ. سلسلہ دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات دیکھیے چند جھلکیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں چھوڑ کر آ گئے جہاں اب کعبہ مکرمہ جگمگا رہا ہے. سبحان اللہ، اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل وہ جنگل تھا، آبادی نہیں تھی، کوئی پرندہ تک نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو توشہ دان دے کر، پانی کچھ دے کر، کھجوریں برتن دے کر وہاں سے چل دی، تشریف لے گئے. اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو آوازیں دیتی ہیں، آپ جواب نہیں دیتے. اور پھر جب یہ کہتی ہیں کہ کیا اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ نے جب سر ہلایا تو پھر آپ مطمئن ہو گئی کہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس وادی میں میری اولاد کو بسا. دیکھیں وہ دعا قبول ہوئی، اور کس طرح قبول ہوئی. وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی کم سن تھے، دودھ پیتے تھے، ان کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا جس کو کہا جاتا ہے آب زمزم. پھر کوئی قبیلہ وہاں سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے، وہ بھی ٹھہر گئے. اور پھر انہی قبیلے والوں کی کسی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور یوں مکہ مکرمہ آباد ہونا شروع ہوا. دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا. وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں. آج یہ دیکھتے ہیں سنت بھرے بیان کے مناظر. تم تو جاتے ایسی دعوتوں میں جہاں لڑکیاں نظر آئیں، عورتیں ہوں، گانا ہو، موسیقی ہو، اچھل کود ہو، فلمیں ڈرامے ہو، جناب بے پردگی ہو، بد نگاہی ہو، لڑکیاں اڑو، لڑکیاں کر کر کے بھاگتے ہیں. اللہ کی پناہ، کیا ہو گیا تم لوگ؟ اور ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو. یہی حال ان بدقسمت لڑکیوں کا بھی ہے. جی ہاں، یہ لڑکیاں بھی بعض ایسی ہی ہیں، بعض کیا کئی ایسی ہیں جو جاتی وہاں ہیں جہاں لڑکے ان کو نوجوان نظر آتے ہیں. اور یہ حال ہے اس وقت ہم لوگوں کا بدقسمتی کے ساتھ. یہ مسلمانوں کا یہ کلچر ہے ہی نہیں. یہ کلچر مسلمانوں کا کبھی بھی نہیں رہا ہے. مسلمانوں کے کلچر میں حیا ہے، شرم ہے، غیرت ہے. بے پردگی، بے حیائی کبھی مسلمانوں کے کلچر میں نہیں رہی ہے.
آج مسلمان بدقسمتی کے ساتھ غیر مسلموں کے پیچھے چل چل کے یہاں تک آ گیا کہ اس کی اپنی بہنیں بے پردہ، اس کی اپنی بیوی بے پردہ، اس کے اپنے گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، مگر اس مسلمان کی غیرت جوش نہیں کھاتی کہ کم از کم کچھ نصیحت ہی کر دے، سمجھائی دے کہ تم کیوں بے پردگی کر رہی ہو۔ ایک وقت تھا ایک قاضی کی عدالت میں ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا مہر کا کہ اس کا شوہر اس کو مہر نہیں دے رہا تھا۔ اب شوہر بھی عدالت میں، قاضی کے سامنے، عورت بھی عدالت میں۔ عورت نے نکاح کے لیے گواہ بولے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے دعویٰ کیا تو ہمارا شوہر ہے، گواہ لاؤ، تو عورت نے گواہ پیش کیے کہ بھائی یہ ہمارے نکاح کے گواہ ہیں اور ان کو مہر ویر کا سب پتہ ہے۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تمام واقعات کا خلاصہ ہی عرض کر رہا ہوں میں۔ تو گواہ نے کہا کہ ہم یہ عورتیں پہلے پردہ ہی کرتی تھی، عورتیں پہلے پردہ ہی کرتی تھی، تو گواہ نے کہا کہ اس کو بولو کہ اپنا چہرہ دکھائے تو ہم پہچانے کہ ہم نے اسی کے گواہ تھے۔ تو قاضی نے کہا کہ اب چہرہ دکھاؤ، بعض صورتیں ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھنے کی۔ تو اب وہ عورت جو تھی، ذرا سوچئے، تصور کریں، وہ عورت جو تھی اس کے ہاتھ، اب اس کو چہرہ دکھانا تھا کیونکہ مقدمہ بھی اسی نے کیا تھا، اب اس کے جو ہاتھ تھے نا وہ کانپ رہے تھے نا، کہ وہ چاہتی نہیں تھی کہ میرا چہرہ میرے شوہر کے سوا کوئی غیر مرد دیکھے۔ ہے اب اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، اٹھا نہیں پا رہی ہو اپنے نقاب کو، اپنے حجاب کو، اپنے پردے کو، شوہر دیکھ رہا ہے۔ غیرت مند شوہر وہاں سے آواز لگاتا ہے کہ قاضی صاحب میں اپنی بیوی کے اس معاملے میں، کیس کے معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مہر ہے، میں اس کا مہر دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو بے پردہ نہیں ہونا، اس کو بے پردہ مت کرے، مجھے بھی گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ میرا شوہر اتنا غیرت مند ہے کہ اس کو یہی گوارا نہیں کہ میرے چہرے کو کوئی غیر مرد دیکھے، تو اس نے قاضی صاحب کو کہا قاضی صاحب میرا شوہر اتنا غیرت مند ہے، میں اس سے مہر لے کر کیا کروں گی، میں نے اس کو اپنا مہر معاف کر دیا۔ یہ پہلے ایسا دور تھا، شوہر غیرت مند تھے، آج بے غیرتی ہے، معذرت کے ساتھ بے غیرتی ہے، اپنی عورت کو، بیوی کو بے پردہ گھماتے ہیں، سمجھاتے بھی نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے آدمی قدرت پر سمجھائے، دل رنجیدہ ہو، اداس ہو، خوش نہ ہو، چاہتا ہو، سمجھاتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، مگر پھر بھی اگر خدا ناخواستہ نہیں ہوتا تو ایک الگ کیس ہے۔ ماں کو سمجھائے پیار سے، محبت سے، ادب اور احترام سے، اگر ماں اللہ نہ کرے بے پردگی کرتی ہے، بہنوں کو سمجھائے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اسلام فتنے کو پسند نہیں کرتا، اور بعض وقت ہماری طاقت نہیں ہوتی کہ ہم سمجھا سکیں، پوزیشن نہیں ہوتی۔ امیر سنت کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، امیر سنت کا رسالہ زخمی سانپ، یہ پڑھا دے، یہ دکھا دے، ہو سکتا ہے کہ شاید دل چوٹ کر جائے، لیکن پہلے تو یہ کہ مرد کی عقل سے پردہ ہٹے گا تو اس کی عورت پردہ کرے گی نا۔ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقل پہ جو پردہ پڑا نا تبھی عورت بے پردہ ہوئی ہے۔ اور ابھی تو پردے کو، بے پردگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بدقسمت ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بے پردگی کو عام کیا جا رہا ہے، بے پردگی کو بڑے آفیشل طریقے سے لے جایا جا رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، زمان کئی برس گزر گئے یہ ہو رہا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے، بے پردگی کی وجہ سے آج کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں، کوڑے کے ڈھیر پر ایک ایک دن کا چند گھنٹوں کے بچے پڑے ہوئے ملتے ہیں، کتے بلی جانور انہیں نوچ رہے ہوتے ہیں، یہ سب بے پردگی کا تحفہ ہے، بے شرمی بدنگاہی کا تحفہ ہے۔ مجھے تو ان عورتوں پر حیرت ہے کہ جو مرد انہیں بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی باتوں میں آ کر وہ ان کو انڈورس کرتی ہیں، وہ بے پردہ نظر آتی ہیں۔ ارے میری اسلامی بہنوں، تم اس مرد کی چالاکی اور اس کی ہوس کو سمجھو، یہ تمہیں بے پردہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں ہوس ہے،
آپ بولو نہیں جناب میں بہن سمجھ کے دیکھتا ہوں. کیا بہن سمجھ کے دیکھتا ہوں؟ گھر میں بہن ہے نا، دیکھو اس کو. میں ماں سمجھ کے دیکھتا تو ہے نا گھر میں ماں، دیکھو اس کو. گھر میں ماں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. دوسروں کو میری ماں سمان ہے، میری بہن جیسی ہے، میری ماں جیسی ہے. یہ ساری بہن جیسی ماں جیسی تم کو ایسے ملتی ہے؟ کبھی بولا یہ میرا چچا جیسا ہے، یہ میرا بھائی جیسا ہے، یہ میرے دادا جیسا ہے، یہ میرے نانا جیسا ہے؟ تم کو مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں ملتی، ساری دلچسپی تم کو عورتوں میں ملتی ہے. کوئی منہ بولا بھائی بنا لیتی ہے. یہ سب شیطان کی شرارتیں، شیطان کی شرارتیں جسے ہمیں سمجھنا ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. اور ہمیں مل کر اس بے پردگی کا اور اس بے شرمی و بے حیائی کا مقابلہ کرنا ہے غیرت ایمانی اور جوش ایمانی کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں قرآن فہمی پر مبنی سلسلہ قرآن کے عنوان. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت منشر کے ناظرین، عبادت اس عاجزی کو اور اس تعظیم کو، کسی کی تعظیم بجا لانا، اس طور پر تعظیم بجا لانا، اسے معبود جان کر عبادت کے طور پر، تو یہ عبادت میں آتی. اور بغیر کسی کی، یعنی عبادت کے بغیر، معبود جانے بغیر عام تعظیم، تو وہ محض تعظیم ہوتی ہے. عبادت کے اندر یہ ہے کہ عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کسی کی تعظیم بجا لانا، عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یعنی اس کمال درجے کے عجز کو اور اس تعظیم کو جو کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے بجا لاتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں. اور اگر اس میں عبادت والا پہلو نکال کر، عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے یہ نکال کر محض تعظیم ہو، تو وہ تعظیم ہے. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک طرح کی تعظیم ہے. ہم ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی ایک تعظیم ہے. اور یہی بیٹھنا کبھی ہمارا اپنے اساتذہ کے سامنے بھی ہوتا ہے، یہی انداز کھڑے ہونے کا اپنے استاد کے لیے بھی ہوتا ہے، اپنے پیر کے لیے بھی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں جو ایک وہ قیام ہے، وہ کھڑا ہونا ہے، تعظیم بجا لانا ہے، تو وہ محض تعظیم ہے. اور رب کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کھڑے ہونے میں فرق یہاں نہیں، لیکن رب کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہم عبادت کو جان کر وہ ہم اس طریقے سے تعظیم بجا لاتے ہیں، تو وہ عبادت کہلاتی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک اس کے اندر فرق ہے اور اس کو واضح رہنا چاہیے. یعنی محض یہ کہ کوئی کہے کہ نماز کے اندر چونکہ اس طرح بیٹھا جاتا ہے یا نماز میں ایسا کھڑا ہوا جاتا ہے، اب ایسی تعظیم کسی اور کے سامنے نہیں بجا لا سکتے یا اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. کیونکہ یہاں اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ناظرین، اگر ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو یہ تشہد کی حالت ہے. تشہد کی حالت یعنی جس میں یہ بھی ایک عجز اور انکساری والا انداز ہے. لیکن ہم حدیث جبریل بخاری شریف میں موجود ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس حدیث پاک کے اندر بھی حضرت جبریل امین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو واضح حدیث میں یہ کلمات ہیں، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کہ انہوں نے اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا. تو یہ ایک انداز اور طریقہ جو بیٹھنے کا یہاں تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بجا لائے گی. تو اس طرح کے انداز یہ تعظیم والے انداز ہوتے ہیں. لیکن عبادت اور تعظیم میں فرق وہی ہے کہ جہاں پر یہ واضح بالکل نیت عبادت کے لائق، یعنی عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے وہاں تعظیم بجا لانا، تو وہ تو درجہ عبادت کے اندر آتا ہے. لیکن عام کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو وہ محض تعظیم ہے، وہ عبادت نہیں کہلاتی. اور ایک مسلمان سے یہ اس طرح کی امید بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے،
تم سے شرک کا خوف نہیں، یہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں یہ بشارت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کریم ہم سب کو اسی بشارت کے تحت ایسے تمام کفر و شرک اور گناہوں سے رب کعبہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ، خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی خود احتسابی سے متعلق ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مفہوم جو ہے اگر ہم غور کریں تو کیا تم لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو، یعنی کہ اچھی بات کرتے ہو، نیکی اور بھلائی کی دعوت دیتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو، اس طرف توجہ دلائی ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو دوسروں کی غلطیاں پکڑنا، دوسروں کی کمیاں بیان کرنا، اس کا انداز اچھا نہیں، اس کی گفتگو اچھی نہیں، اس کے اعمال درست نہیں ہیں، وہ بیان کرتا ہے تو عجیب و غریب کرتا ہے، اس کو تو حقوق العباد کا خیال نہیں ہے، اور فلاں فلاں اس طرح کے کام کرتا ہے۔ یہ تو ہمارا بڑا تقیہ کلام عموماً ہوا کرتا ہے۔ شریعت کو ہر مسلمان سے مطلوب ہی یہی ہے۔ ہم نے بہت پیارا لفظ کا انتخاب کیا، خود احتسابی، جی، یعنی اپنا احتساب خود کرنا، یعنی اپنی اصلاح کی طرف آنا، اور شریعت کو ہر مسلمان سے مطلوب ہی یہی ہے۔ یعنی قرآن کریم نے خطاب کیا انسانوں سے، یعنی قرآن کریم کا موضوع ہے انسان، جی، قرآن کریم کی جتنی آیت مبارکہ ہیں وہ انفرادیت یا اجتماعیت پر اصلاح کا دار و مدار رکھتی ہیں۔ یعنی قرآن کریم نے اجتماعیت میں بھی اصلاح فرمائی ہے اور انفرادیت میں بھی اصلاح فرمائی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتے؟ تو بعض اوقات اجتماعیت کی طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنے میں ہم کمی تصور کرتے ہیں اور کمی رہتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی موضوع کو انتخاب فرماتے ہوئے قرآن کریم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، سورہ تحریم کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ۔ اس کا اگر سادہ سا مفہوم ہم بیان کریں، مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف آؤ اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ آپ کو تو چاہیے یہ کہ اگر لوگوں کے اندر آپ عیب دیکھتے ہیں، لوگوں میں کچھ خامیاں دیکھتے ہیں، تو آپ اس سے اپنی ذات کو دیکھیے کہ میرے اندر کہیں یہ خامیاں تو نہیں، آج میں اس کے قریب جانے سے دور ہو رہا ہوں، کہیں میرے اندر بھی یہ تو باتیں نہیں ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑی حکمت کے شہنشاہ ہیں، اللہ نے بڑی آپ کو حکمت سے نوازا ہے، یہ حکمت اتنی زیادہ کیسے آپ کو ملی؟ آپ نے فرمایا دراصل میں نادان اور بے وقوفوں کو دیکھتا ہوں، جو مجھے نادانی ان میں نظر آتی ہے نا وہ میں خود سے دور کرتا رہتا ہوں اور اس سے بچتا رہتا ہوں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے۔ آپ جب دوسروں کے عیبوں میں پڑ جاتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سے ہو جاتا ہے حسد، جی، وہ سامنے والا کچھ مزید مرتبے پر بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے پھر اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں کہ کوئی اس کی غلطی ملے اور لوگوں کے سامنے میں بیان کروں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان خود حاسد کو یہ ہوتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، اس کی زندگی سے چین سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اس کی نظر ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات ملے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو ذلیل کر سکوں، اور وہ اس بات کو گویا کہ بھول جاتا ہے کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات رب کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے رہا ہے، اور یہ حاسد چاہتا ہے کہ میں اس کے عیبوں کو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کروں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان خود آگے بڑھنے کے لیے کہ میں بھی آگے بڑھوں، یہ مجھ سے آگے کیوں چلا گیا، وہ آگے بڑھنے کے لیے یہ ایک منفی رویہ اپناتا ہے کہ دوسروں کے جو مشہور افراد ہوتے ہیں نا ان کے عیب ڈھونڈتا ہے، ان کی ایک وہ لسٹ بناتا ہے اور خود چاہتا ہے جی یہ دیکھیں ان کے اندر یہ خامیاں ہیں اور میں پارسا ہوں۔ حالانکہ بڑے جو بزرگ ہیں یا دانشور حضرات وہ یہ کہتے ہیں آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے اندر اپنی ذات سے عیبوں کو دور کرنا شروع کر دیں، اپنی خامیوں پر قابو پانا شروع کر دیں۔ آپ بجائے دوسروں کو پیچھے کرنے کے، آپ اگر دوسروں کے ساتھ آگے بڑھنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ آپ سب سے نمایاں نظر آئیں گے۔ اوراد و وظائف کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے پیش ہوا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔
کاروبار میں برکت کے حوالے سے کوئی دعا ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں، رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کے رزق حلال میں برکت رہے گی انشاءاللہ۔ اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہم اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، اشراق و چاشت پڑھیں۔ اور اشراق و چاشت کے بارے میں تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز اشراق، نماز چاشت پڑھنے کا عادی ہوگا، کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ خوش دلی کے ساتھ اور رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے نوافل کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اچھا، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نوافل اس لیے پڑھوں گا کہ محتاجی میری دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی، میرے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے۔ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے، برکتیں حاصل کرتا ہے۔ تو نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو، ضمناً آپ کی انشاءاللہ عز و جل یہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی سلسلہ سیرت محسن انسانیت کے مناظر۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب اور ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داود علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف سید المرسلین شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ صورت پیاری پیاری تھی، ایسے ہی آپ کی سیرت بھی پیاری پیاری تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے عظیم فرمایا ہے، بلندیوں پر فرمایا ہے، بہترین فرمایا ہے۔ اور اگر ہم مخلوق میں دیکھنا چاہیں، اگر ہم آج دنیا میں کسی کے اخلاق جانچنا چاہیں تو ہم کیسے جانچیں گے؟ عموماً لوگ جس سے دور ہوتے ہیں، دور جب آپ کسی سے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ ایزیوم کر لیتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو فرد آپ کو دور سے بہت سوہنا لگ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، اور کردار کے حوالے سے ایک اچھے کردار کا مالک نظر آ رہا تھا، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اپنے پسندیدہ فرد کے قریب ہوتے ہیں، جتنی قربت ملتی ہے، جتنا وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں، سفر و حضر کی مختلف منزلوں میں اس کے ساتھ پڑاؤ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے، نشست و برخاست ہوتی ہے، تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے وہ ساری خوش فہمیاں ہوا ہو جاتی ہیں، اور انسان پہ یہ آشکار ہوتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ جس کو میں سونا سمجھا تھا وہ سونا نہیں ہے بلکہ وہ لوہے کا ڈھیر ہے، جس کو میں چمکدار سونا سمجھ رہا تھا وہ تو زنگ آلود لوہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات دور دور سے لوگوں کا کردار بڑا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ حسن اخلاق کے پیکر نظر آ رہے ہوتے ہیں، مسکراہٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، نرمی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، خیر خواہی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ 15 منٹ، آدھے گھنٹے، گھنٹے، 2 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ جب بندہ اس کے قریب ہوتا ہے، یہ 2 گھنٹے گزرتے ہیں، 3 گھنٹے گزرتے ہیں، یا کوئی بھی ٹائم ڈیوریشن جو ہے جہاں پہ جا کے بلاسٹ ہو جاتا ہے، ان کا کردار پھٹنے لگتا ہے، اور ان کے جو اچھے اوصاف ہیں وہ مرنے لگتے ہیں وقت کے ہاتھوں، تو پھر ہم پہ آشکار ہوتا ہے کہ جیسا میں نے گمان کیا تھا یہ ویسے نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر اچھی صفت کا مالک بنایا اور ہر برائی، ہر عیب اور ہر نقص سے مبرہ فرمایا، منزہ فرمایا۔ یہ وہ شمع ہے کہ جس کے گرد دھواں نہیں ہے، اس شمع کے گرد آؤ گے تو تمہیں دھواں نہیں ملے گا۔ یہ وہ پھول ہے جس کے گرد کانٹے نہیں ہیں۔ بہرحال زندگی میں ہم بہت سارے افراد کو دیکھتے ہیں جو ہمیں اچھے کردار کے حامل نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے قریب ہوتے ہیں اور جیسے جیسے قریب ہوتے ہیں تو آشکار ہوتا ہے کہ بہرحال ان میں وہ خوبیاں نہیں ہیں بلکہ بہت ساری خامیاں ہیں۔ اس کے برعکس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کردار ہے، آپ کی شخصیت وہ حسن صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی رکھتی ہے، حسن اخلاق کے پیکر ایسے ہیں کہ جو آپ کو دور سے دیکھتا تھا وہ آپ سے متاثر ہوتا تھا، وہ آپ سے انسپائر ہوتا تھا، لیکن وہ جتنا جتنا قریب آتا تھا تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا جو اورا تھا، جو ایک حصار تھا، اس میں گویا کہ آ جایا کرتا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن سیرت اور حسن سیرت کی برکت سے وہ آپ کی زلفوں کا اور آپ کی محبت کا اسیر ہو جایا کرتا تھا۔ مختلف غذاؤں کی معلومات پر مبنی سلسلہ مفید اور مضر غذائیں۔ دالیں جو ہوتی ہیں ہائی سورس ہوتی ہے آئرن کی۔ اچھا، اب آئرن جو ہوتا ہے خون بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اب اسلامی بہنوں کے اندر خون کی کمی ہونا سمجھ لیجیے نارمل ہے۔ اچھا، اکثر 100 میں سے 80 to 90% جو فیمیل ہوتی ہیں ان کے اندر خون کی نارملی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ویکنس وغیرہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو ہائی سورس آف آئرن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مطلب یہ نیچرل فینومینا ہے۔ اچھا اچھا، تو ان کے اندر نیچرلی ہوتی ہے تھوڑے خون کی کمی کمپیئر ٹو میل۔ اچھا، دالوں کے اندر ہائی سورس ہے آئرن کا، دالوں کا استعمال کریں گے وہ آٹومیٹکلی آپ کی آئرن کی کمی نہیں۔ یوں آپ مطلب کہیں یوں تو نہیں ہو رہا کہ مثال کے طور پر گھر کے مرد حضرات کے لیے تو گوشت بنا دیں اور اسلامی بہنیں اپنے لیے جو ہے وہ اتفاق کی بات ہے، مرد وہ میلز کے لیے جو نا ہائی آئرن ڈائٹ منع ہے آفٹر 40 ایئرس۔ اچھا، مطلب یہ گوشت کے اندر جو آئرن ہوتا ہے یا اس طرح کے زیادہ آئرن جو ہیں وہ منع، میلز میں منع ہے، کیوں میل آلریڈی سفیشینٹ ہوتے ہیں ان ٹرمز آف آئرن، فیمیل میں ریکوائرمنٹ آئرن کی ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ یوں سمجھے کہ دالیں زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی بھائی بہنوں کے اندر بھی اور اسلامی بھائیوں کے اندر بھی ایک اس میں ایڈڈ چیز ہوتی ہے فولک ایسڈ، اس کے اندر ہائی مقدار کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، فولک ایسڈ کے اندر بھی رول اس کا جو ہے دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت، خون بنانے کی صلاحیت، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہمارے سلسلے کا نام ہے مفید اور مضر غذائیں نا، تو اب مثال کے طور پر آپ کو دالوں کی طرف لانا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی دوسری طرف جو غذا لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے گوشت کا، تو اس کے کچھ نہ کچھ جو زیادہ استعمال کرنے کے جو نقصانات ہوں گے، جب آپ وہ بیان کریں گے تو ہی ممکن ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوں۔ تو گوشت کے بھی کچھ نہ کچھ زیادہ کھانے کے نقصانات ہیں۔ جی بالکل، یہ جو جتنے بھی آپ کے کارڈک وارڈ کے اندر مریض ہوتے ہیں ان کو آپ ہسٹری لے لیں، ڈیٹیل لے لیں تو یہی ملے گا آپ کا۔ سب سے پہلے وزن بڑھ جاتا ہے، اچھا، پھر ڈائبٹک ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر یہ ان کو دل کے امراض ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ گوشت کی وجہ سے؟ گوشت کی وجہ سے نہیں، یہ سارے گوشت کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ اچھا، گوشت کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کا کولیسٹرول اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا بڑھتی ہیں۔ جیسے ہم نے شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ بیلنس ڈائٹ۔ ٹھیک ہے، بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ گوشت کھائیں، لیکن امیر اہل سنت بھی ترغیب دیتا ہے اگر آپ 3 بوٹی کھاتے تھے تو 2 بوٹی کر دیں، 2 بوٹی کھاتے تھے تو 1 بوٹی کر لیں، کھا لیں آپ لیکن کوانٹٹی کم کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کی جسامت کو دیکھتے ہوئے، اپنی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، ادھر آپ ڈائبٹک ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یورک ایسڈ آپ کا ہائی ہے یا یورک ایسڈ لو ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈائٹ کو لے کے چلیں۔ عاشقان رسول کے سوالات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان اکرام کے جوابات سے آراستہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول۔ تھا کہ یہ عورت ہے اس کے کانوں یا ناک کے اندر سر زیور نہ ہو تو سر نماز نہیں ہوتی۔ سر کہتے ہیں کہ اگر کان میں نہیں ہے تو ناک میں زیور ہونا ضروری ہے، اگر زیور نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ جی اسلامی بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، زیور وغیرہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے کان یا ناک میں زیور نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ شرعاً ایسی کوئی قید یا شرط
نہیں ہے، نہ ہی یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اور اچھی بات ہے، زیور زینت ہے عورت کی، پہنتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ کوئی ایس ایم ایس آیا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں نکاح کرنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، پابندی ہے، جائز نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ نکاح رمضان میں کرنا بھی جائز ہے، غیر رمضان میں بھی کرنا جائز ہے، کوئی ایسا شرعن وقت ایسا مقرر نہیں ہے صحیح پورے یعنی سال میں کہ جس وقت میں نکاح کرنا ناجائز ہو۔ صحیح جی، مزید کھول لیں گے۔ اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، بعد میں پڑھی اور تراویحاں ساری جماعت کے ساتھ پڑھی، اور اب جو وتر ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اگر عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیے تو بہتر یہ ہے کہ وتر علیحدہ ادا کریں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ بھی ان کی کول سے مجھے لگ رہا ہے کہ عشاء کی نماز ابھی پڑھی نہیں ہے، تراویح میں شامل ہو گئے۔ عشاء کی نماز اگر پڑھی نہیں ہے، تراویح میں شامل ہو گئے تو تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ اگر عشاء کی نماز یعنی نہیں پڑھی ہے اور صرف ڈائریکٹ تراویح میں شامل ہو گئے تو اس صورت میں تراویح ہی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان، ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر۔ آج کا موضوع بھی بہت ہی اہم ہے۔ موضوع کے متعلق عرض کرتا ہوں میوزک اور معاشرہ۔ معاشرے میں میوزک کے کیا نتائج ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے اخروی نقصانات کیا ہیں، طبی نقصانات کیا ہیں، اور میوزک کے حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ایک مسلمان کو اس حوالے سے کیسا ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، یعنی کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بہکا دیں، بغیر علم، بغیر سمجھے، بغیر جانے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور انہیں مذاق بنا لیں، یعنی اللہ کی آیتوں کو معاذ اللہ مذاق بنا لیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، اور انہی کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر جو فرمایا گیا لہو الحدیث، کہ لوگ کیا خریدتے ہیں؟ لہو الحدیث، کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ اس سے متعلق اب یہ کھیل کی باتیں کیا ہے، لہو الحدیث کیا ہے، اس کی جو تفسیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں اس کو بیان کیا، اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام اور تابعین کا نام لے کر آپ نے اس بات کو بیان کیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صاحب نعلین والوسادہ جنہیں کہا گیا، یعنی حضور علیہ السلام کے خاص قریبی صحابہ میں سے تھے، کہ آپ علیہ السلام کے مبارک نعلین کو اور آپ کے تکیے کو لے کر ساتھ چلا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر اور کئی آئمہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تمام آئمہ کا یہ موقف ہے کہ یہاں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، یعنی جو گانا ہوتا ہے یا اس کے آلات ہوا کرتے ہیں، یہ اس سے مراد ہیں، یعنی مزامیر یا موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں، جتنے انسٹرومنٹ اس کے اندر آ جائیں گے، یہ اس سے مراد لیے گئے ہیں۔ تو اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، جو ان کو خریدتے ہیں، ان کو لیتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا بیان کیا گیا کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب، عذاب مہین، عذاب مہین، ذلت کا عذاب۔ سمجھے دردناک بات ہے، ذلت کا عذاب۔ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی گانے والی عورت کے پاس بیٹھتا ہے، کل بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ آج ہم غور کریں، کان میں تھوڑی سی کوئی چیز چلی جائے، چونٹی چلی جائے، مچھر چلا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کان صفائی کرنے کے لیے جو ہم لیتے ہیں، اگر وہی غلطی سے زور سے اندر چلی جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ کل بروزے کا پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور بھی کافی ساری وعیدات جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سریلی آواز دی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو اچھے کاموں کے اندر صرف کرے۔ داؤد علیہ السلام جیسی آواز کس کی ہو سکتی ہے کہ جن کی آواز کو سن کر پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، پرندے اڑتے اڑتے گر جاتے تھے، چرندے اور درندے وہ جنگلوں سے باہر نکل آتے تھے، اور جو جنگلی جانور ہے وہ کئی ماہ تک کھانا چھوڑ دیتے تھے، انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی تھیں۔ اسی طرح بچے جو ہے وہ رونا چھوڑ دیتے تھے، کھانا مانگنا، دودھ مانگنا یہ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سریلی آواز عطا فرمائی، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اور آپ اس آواز کو لوگوں کے اندر جو ہے نیکی کی دعوت کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں پڑھی تو بڑا
اطمینان ملا کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے نا، یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، جنت میں جب جنتی جائیں گے تو اللہ پاک جنتیوں پہ انعام فرمائے گا اور انہیں جنتی حوروں کے آواز میں نغمے سنوائے گا، پھر فرمائے گا اے جنتیوں میرے بندوں کیا تم نے ان سے اچھی آواز سنی؟ تو وہ کہیں گے مولا ہم نے آج سے پہلے نہیں سنی۔ پھر اللہ فرمائے گا داؤد علیہ السلام میرے بندوں کو زبور شریف کی 10 صورتیں سناؤ، پھر داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں زبور شریف کی صورتیں سنائیں گے تو سارے جنتی ان کی آواز کو سن کر مست و بے خود ہو جائیں گے، اور جب ان کو افاقہ ہوگا اب آگے بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندوں سے فرمائے گا اے میرے بندوں کیا تم نے اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سنی ہے؟ تو کہیں گے مولا ہم نے کبھی نہیں سنی۔ فرمایا میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے آج ارادہ کیا کہ تمہیں اس سے بھی پیاری آواز سناؤں گا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہو اور میرے بندوں کو سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سناؤ۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام اپنی پیاری آواز میں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے تو جنت کی ہر شے وجد کرنے لگے گی، جھومنے لگے گی، یہاں تک کہ عرش و کرسی بھی جھومیں گے۔ پھر جب ان کو افاقہ ہوگا تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بندوں سے اے میرے بندوں کیا تم نے اس سے بہتر آواز سنی ہے؟ بندے کہیں گے مولا نہیں۔ پھر رب فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم آج میں نے یہ ارادہ کیا کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سناؤں گا۔ پھر حدیث پاک میں ہے، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، اب اس لفظ پر غور کریں، اس جملے پر غور کریں۔ حدیث پاک میں اللہ رب العزت خود سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا، اور رب تعالیٰ جب تلاوت فرمائے گا تو تمام ہی جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ انعام کی تلاوت کو سن کر بے خود ہو جائیں گے، اور جنت کی کوئی شے یہاں تک کہ جنت کے پلر ستون بھی وجد کرنے لگیں گے۔ اب غور کریں کہ ہمیں جنت میں جا کر وہ پیاری پیاری آوازیں سننی ہے یا کہ معاذ اللہ جہنم کا ایندھن بننا ہے؟ تو جو شیطان کے طریقے پہ چلے گا، میوزک کو سنے گا، دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا گانے باجے ان کی طرف بڑھے گا، تو وہ جنت میں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے گا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا۔ پھر جو آواز کے بارے میں کہا اگر آپ کی اچھی آواز ہے تو اسے اللہ کے کلام کو پڑھنے میں، نعت شریف پڑھنے میں لیجئے۔ میوزک کو شیطان کا قرآن کہا گیا، شیطان کا قرآن جو ہے وہ میوزک کو بیان کیا۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن رب تعالیٰ کا کلام ہے اور میوزک جو ہے وہ شیطان کا کلام ہے، تو گویا کہ اس کا قرآن جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو اب جب ایک چیز سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، شیطان کی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، تو ہمیں رحمان کی چیز کی طرف بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید۔ تو قرآن مجید بندہ سنے، قرآن کریم پڑھے تو اس سے دل کو سکون اور راحت بھی ملتی ہے، اور انسان کو جو موسیقی سے جو منع کیا گیا، جو اس کے پیچھے جو علتیں ہیں کہ موسیقی انسان کے اندر جو ہے وہ بدکاری کی اور برائی کے جو ہے وہ جذبات کو ابھارتی ہے، قرآن کریم ان چیزوں سے باقاعدہ منع کرنے والا ہے کہ آنکھیں نگاہیں نیچے رکھو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یا خشوع کی طرف بیان کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ خشوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور معجز کلام ہے، صحیح کہ ایسا کوئی کلام دنیا میں لا ہی نہیں سکتا، بے شک، اور یہی وہی کلام پاک ہے کہ جس کو سن کر غیر مسلم جو ہے وہ ایمان قبول کر لیتے۔ واہ واہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں وہ تاثیر ہے، وہ سکون ہے کہ وہ انسان کو اس طرح کی دیگر چیزوں میں جس میں شیطان اسے مبتلا کرنا چاہتا ہے، جس سکون کا جو ہے وہ سمجھیں کہ حقیقتاً تو سکون نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر جو اس کی طرف شیطان لے آتا ہے، تو جب انسان قرآن کی طرف آئے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن سنے گا، تو انسان کا دل جو ہے وہ ان چیزوں سے بیزار ہوتا چلا جائے گا۔ دینی، سماجی اور اہم موضوعات پر فکر انگیز گفتگو سنیے، سلسلہ دلچسپ مکالمہ۔ نبی رحمت رسول عظمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ جناب میں اعرابی جو دوسرا سوال عرض کرتا ہے وہ کیا تھا، وہ سوال بھی عرض کرتا ہوں، اور رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم ترین حکمت بھرا جواب عطا فرمایا وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اعرابی کا دوسرا سوال تھا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ کیا؟ سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے
क्या जवाब बाकमाल अता फरमाया। इरशाद फरमाया अल्लाह से डरो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना मीठा, सोहना, प्यारा, मुख्तसर, पुरअसर और जामे जवाब है। अल्लाह से डरो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। इल्म ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की नेमतों में सबसे अजीम नेमत कहा जाए तो गलत ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूह ने कुरान मजीद में इल्म वालों के बारे में क्या फरमाया है। इरशाद हुआ पारा 22 सूरह फातिर आयत नंबर 28, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। सैयदुना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं, इस आयत से मालूम हुआ कि उलमा अहले खशियत यानी अल्लाह से डरने वालों में से हैं और अहले खशियत की जजा जन्नत है। जैसा कि रब्बे करीम जल्ल मजदहू ने कुरान करीम की 30वें पारे की सूरह बय्यिना की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, उनका सिला उनके रब के पास बसने के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहें, उनमें हमेशा हमेशा रहें, अल्लाह उनसे राजी और वो उससे राजी, ये उसके लिए है जो अपने रब से डरे। हदीस पाक में भी आया कि महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबे जूदो नवाल सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, मुझे अपने इज्जतो जलाल की कसम मैं अपने बंदे पर दो खौफ जमा नहीं करूंगा और ना उसके लिए दो अमन जमा करूंगा। अगर वो दुनिया में मुझसे बेखौफ रहे तो मैं कयामत के दिन उसे खौफ में मुब्तला करूंगा, और अगर वो दुनिया में मुझसे डरता रहे तो मैं बरोज़े क़यामत उसे अमन में रखूंगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रब्बे करीम जल्ल मजदहू की आप पर रहमत हो। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की बरकतों से हमें हरगिज़ हरगिज़ महरूम ना फरमाए। इस हदीस पाक को आपने मुलाहिज़ा फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ इरशाद फरमाया, खुदा की कसम वो बेमिसाल है, अनमोल है। आशिकाने रसूल के सवालात और अमीर सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया के जवाबात पर मुश्तमिल सिलसिले मदनी मुज़ाकरे के मनाजिर। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सलामत रखे। प्यारे पापा जानी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल लोग किसी कामयाबी में खुश होकर नाचगानों की महफिलें करते हैं और कहते हैं आजकल की तो खुशियाँ ऐसी ही होती हैं। प्यारे पापा जानी, क्या ये करना दुरुस्त है? एक गुनाह का काम है। इससे चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, गाने बाजे हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम है। इनसे जिसने किया उसे तौबा भी करे। दो सवालात इस तरह के आए हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि दुआ करें मेरी किस्मत अच्छी हो जाए। अपनी किस्मत के बारे में उमूमन लोग ये सोचते रहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी तकदीर अच्छी नहीं है। इनको तसल्ली दें या क्या कहेंगे आप? तो जिसको ईमान की नेमत नसीब हो गई, इसके बारे में तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि वो अपने आप को बदनसीब कहे क्यों? वो नसीबदार है कि ईमान नसीब हो गया उसको। बदकिस्मत कहे क्यों? बदकिस्मत वो होता है जो ईमान से महरूम होता है। हमें तो ईमान भी मिला और फिर दामन रहमत आलमियान भी मिला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो हम काहे के बदनसीब, काहे के बदकिस्मत, वो भी मतलब कहते हैं उलमा। लेकिन भारत तो ये मुसीबतें परेशानी आती हैं तब भी लोग कहते हैं यार अपने बदनसीब है, जिस काम में आदल नुकसान होता है। ये लोगों के मुख्तलिफ मुहावरे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हकीकत ये है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान की नेमत। तो हम बदकिस्मत इन मानो कर तो यकीनन नहीं है, कोई सूरत में नहीं है। तो यूं अगर अपना जहन बनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह आपको तस्कीन होगी और बहुत सारी नेमतें आपके पास हैं।
आंखों की नेमत, नाक की नेमत, कान की नेमत, हाथ की नेमत, पाँव की नेमत, ऐसी नेमतें कि आप मतलब करोड़ों अरबों खरबों रुपए में देने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपको कोई बोल दे कि मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, एक आंख निकाल के दे दो, आप कहाँ देंगे यार? चलो भाई 50 लाख ले लो, दोनों आंखें दे दो, आप बोलेंगे 50 करोड़ में भी नहीं दूंगा। ठीक है ना? अब ये आपका है कि बस किस्मत यार, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, फिर खाना हजम हो जाता है, इन्हें बगैर मांगे ही सब नेमतें मिली हुई है। पानी पीते हैं तो निकल जाता है, अगर ये पानी पिए और पेशाब के रास्ते निकले नहीं तो क्या हो, जान चली जाए ना। ये सब मतलब इतनी नेमतें, सांस का लेना नेमत, सांस का निकालना नेमत। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कभी कभार नाक बंद हो और सांस लेने में तकलीफ होती है, नज़ला सख्त हो और सांस नहीं आ रहा होता, नाक बंद हो रही होती है, उस वक्त ना सोया जाता है ना बैठा जाता है, कोई कैफियत नहीं होती। और थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा जैसा कि छींक आ जाए, और थोड़ी देर के लिए जैसे कि कोई नज़ला साफ हो जाए, और एक आध मिनट अगर सांस लेने में आसानी हो जाती है ना, कितना सुकून नसीब होता है। अब आपको लगता है कि हमारे मिजाज में शुक्र का पहलू कम है? जी हाँ सर, वो नाक बंद होती है, लेकिन ये भी मकाम शुक्र है कि अल्लाह ने अल्टरनेट दिया हुआ है गले से सांस, कि हम 2 रफ्त जारी है, वरना तो मर जाए बंदा। तो ये उसका करम है, अगर नाक और गला दोनों बंद हो जाए तो फिर धरा जमीन का गड़ा खुद है और बंदा भी बंद हो जाए अंदर, फिर तो बचना ही नहीं है उसने। तो अल्लाह ताला की हर सूरत में मतलब ये देखे शुक्रगुजारी हो, उसकी नेमतें हैं, बस बंदा हर सांस पर उसका शुक्र अदा करे। एक कुल्ली जा रहा था वजन उठाकर, या एक बुजुर्ग ने उनको वजन दिया, तो वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो ये कह रहा था। तो आपने उससे फरमाया कि ये मतलब इसमें क्या हिकमत है? तो उसने कहा कि अल्लाह ताला की मुझ पर इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें, इतनी नेमतें कि मैं बस वो उसके शुक्र से फारिग हो नहीं पा रहा, इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह कह जाऊँ। अस्तगफिरुल्लाह कहने की हिकमत, बोला बस गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है, तो मैं तौबा भी करता रहता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो वो बुजुर्ग अच्छे बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया कि अब इन्हें आज ही फरमाया कि तुझसे तो यहाँ के कुली यानी मजदूर समझदार हैं कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला से तौबा 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 कर रहे हैं, गाफिल नहीं है। रिक्कत के साथ रब अज़्ज़ वजल से बख्शिश की भीख मांगते हुए करीब मगरिब नाजरीन ने मुलाहिजा किया सिलसिला दुआए इफ्तार। आइए देखते हैं इसके मनाजिर। करीब जिन मकबूलीन के रोजे कबूल हो रहे हैं उनका वास्ता हमारे रोजे कबूल कर ले, जिनके सजदे तूने कबूल किए उन खुश नसीबों का वास्ता हमारे टूटे फूटे सजदे कबूल कर ले। अब तक जिनकी मगफिरत हो गई मालिक, उन खुश नसीबों का वास्ता बख्शे जाने वालों में हमारा नाम भी लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम लिख दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों की भी मगफिरत फरमा दे। ए करीम आज इफ्तार के वक्त बख्शे जाने वालों में हम सबको शामिल कर ले। बेसबब बख्श दे न नाम गफ़ार है तेरा या रब, मेरे जुर्मों कसूर पर तू न जा, कसूर पर तू न जा, मेरे जुर्मों कसूर पर तू न जा।
رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب۔ رمضان 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 رمضان